بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم کتاب الطہارت کا سبق نمبر 18 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ چند اسباق سے ہم استنجا کے آداب پڑھتے آ رہے ہیں، ہمارا آج کا سبق بھی استنجا کے آداب ہی کے متعلق ہوگا۔ اب ہم آج کا باب شروع کرتے ہیں۔ النہی عن الاستنجاء بالیمین، یعنی دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت۔ اب ہم آج کے باب کی حدیث مبارک کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ أَنبَأَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي إِنَائِهِ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب قضائے حاجت کرے تو اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ سب سے پہلے ہم حدیث مبارک کی سند کے بارے میں مختصر سا جان لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے متن کی طرف بڑھیں گے۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی اسماعیل بن مسعود ہے اور یہ ثقہ راوی ہے، اور دوسرے راوی خالد بن حارث ہے اور یہ بھی ثقہ راوی ہے، اور تیسرے ہشام، چوتھے یحییٰ اور پانچویں عبداللہ بن ابی قتادہ اور چھٹے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ۔ ان تمام کا ذکر پچھلی احادیث میں گزر چکا۔ اب ہم اسی باب کی اگلی حدیث مبارک کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص برتن میں سانس لے اور اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے چھوئے یا دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ اس حدیث مبارک کی سند کے بارے میں مختصر سا جان لیتے ہیں۔ اس کے پہلے راوی عبداللہ بن محمد ہیں اور یہ ثقہ راوی ہے، اور دوسرے راوی عبد الوہاب ہے۔ ان کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا کہ ان میں ضعف ہے، اور تیسرے راوی ایوب ہے اور یہ بھی ثقہ راوی ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ اس کے علاوہ باقی تمام روات کا ذکر پچھلی حدیث کے تحت ہو چکا۔ اب ہم اگلی حدیث مبارک کو دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اکٹھے ان کی تشریح کریں گے۔ وَبِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَشُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّ لَنَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمُ الْقِرَاءَةَ قَالَ أَجَلْ نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَقَالَ لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ مشرکین نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں استنجا کے طریقے بھی بتلاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص بائیں ہاتھ سے استنجا کرے یا قبلہ رخ بیٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص 3 سے کم ڈھیلوں سے استنجا نہ کرے۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی عمر ہیں اور یہ ثقہ راوی ہے، ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا، اور دوسرے راوی شعیب بن یوسف ہے اور یہ بھی ثقہ راوی ہے، اور تیسرے عبد الرحمن بن مہدی ہے اور یہ بھی ثقہ راوی ہے، اور چوتھے راوی سفیان ثوری، ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا، پانچویں منصور، ان کا تذکرہ بھی ہو چکا، اور چھٹے اعمش ہے، حدیث نمبر 18 کے تحت ان کا ذکر بھی ہو چکا، اور ساتویں ابراہیم بن یزید ہے اور ان کا تذکرہ بھی حدیث نمبر 33 کے تحت ہو چکا، اور 8ویں عبد الرحمن بن یزید اور 9ویں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہے۔ ان تمام کا ذکر ہم نے گزشتہ احادیث کے تحت کر لیا۔ اب ہم بڑھتے ہیں ان احادیث کے متن کی طرف۔ ان میں سے اکثر احادیث کی تشریح ہم کر چکے ہیں، جیسے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ والی حدیث کو ہم نے پہلے تفصیل سے بیان کیا۔ اب ہم مختصر اس کے احکام کے بارے میں جان لیتے ہیں۔
اس باب کی احادیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ صفائی اور آداب کے بارے میں اسلامی تعلیمات ہمیں کیا سکھاتی ہے، یعنی پانی پینے کے دوران سانس نہ لینا چاہیے، اسی طرح دائیں ہاتھ سے عضو تناسل کو نہیں چھونا چاہیے اور دائیں ہاتھ سے استنجا بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ استقبال قبلہ سے بھی آپ علیہ السلام نے منع فرمایا اور مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کرنے کی بھی ہدایت فرمائی۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ اسلام میں پاکیزگی اور طہارت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ مندرجہ بالا حدیث سے معلوم ہوا کہ برتن میں سانس لینا نہیں چاہیے۔ برتن میں سانس لینے سے مراد یہ ہے کہ پیتے پیتے سانس لے، یہ ممنوع ہے۔ شاید یہ ممانعت اس لیے ہو کہ اس صورت میں ناک سے سانس کے ساتھ غلاظت خارج ہونے کا احتمال ہوتا ہے، جس سے مشروب آلودہ ہو جائے گا۔ نیز سانس کے ساتھ پھیپھڑے کے فاسد مادوں کی آمیزش ہوتی ہے اور وہ بھی پانی میں شامل ہو جائیں گے۔ نیز اس میں جانوروں سے مشابہت ہے کہ وہ پیتے پیتے سانس لیتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ سانس لینے کے لیے برتن کو منہ سے الگ کیا جائے۔ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت کی ایک ظاہری وجہ یہ بھی ہے چونکہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھایا جاتا ہے، اس لیے اس سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، اور عقل سلیم بھی اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ کھانے اور استنجے کے لیے ایک ہی ہاتھ کا استعمال نہ ہو۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے باب کی طرف۔ باب دلک الیدی بالارض بعد الاستنجا، یعنی استنجا کے بعد زمین پر ہاتھ ملنا۔ وبہ قال اخبرنا محمد بن عبد اللہ بن مبارک المخرمی قال حدثنا وکیع عن شریک عن ابراہیم بن جریر عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فلما استنجا دلک یدہ بالارض۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا، جب استنجا سے فارغ ہوئے تو اپنا ہاتھ زمین پر ملا۔ اب ہم اس حدیث مبارک کے راویوں کے بارے میں مختصر سا جان لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی محمد بن عبداللہ بن مبارک ہے اور یہ ثقہ راوی ہے۔ ائمہ کرام نے آپ کے لیے تعریفی کلمات کہے۔ حدیث مبارک کے دوسرے راوی وکیع ہے اور ان کا تذکرہ حدیث نمبر 25 کے تحت گزر چکا، اور تیسرے راوی شریک ہے، ان کا ذکر بھی حدیث نمبر 29 کے تحت گزر چکا، اور چوتھے راوی ابراہیم بن جریر ہے اور یہ بھی ثقہ راوی ہے، اور پانچویں ابو زرعہ ہے، اور چھٹے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، ان کا تذکرہ بھی پہلے ہو چکا۔ اب ہم اسی باب کی اگلی حدیث مبارک کو پڑھ لیتے ہیں۔ وبه قال اخبرنا احمد بن صباح قال حدثنا شعيب يعني ابن حرب قال حدثنا ابان بن عبد الله البجلي قال حدثنا ابراهيم بن جرير عن ابيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاتى الخلاء فقضى الحاجة ثم قال يا جرير هاتي طهورا فاتيته بالماء فاستنجى بالماء وقال بيده فدلك بها الارض۔ قال ابو عبد الرحمن هذا اشبہ بالصواب من حدیث شریک واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جریر پانی لاؤ۔ میں پانی لایا، آپ نے اس سے استنجا کیا، پھر اپنا ہاتھ زمین پر ملا۔ اور ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شریک کی روایت سے زیادہ درست ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اب ہم حدیث مبارک کے راویوں کے بارے میں مختصر سا جان لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی احمد بن صبا ہے اور یہ ثقہ راوی ہے، اور دوسرے راوی شعیب بن حرب اور تیسرے راوی ابان بن عبداللہ ہے اور یہ بھی ثقہ راوی ہے۔ حدیث مبارک کے چوتھے راوی ابراہیم بن جریر اور پانچویں راوی جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے۔ شریک کی روایت سے مراد اوپر والی روایت ہے جسے شریک نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، جبکہ یہ روایت ابان سے ہے۔ ابان نے اس روایت کو حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، تو امام صاحب کا مقصد یہ ہے کہ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بجائے حضرت جریر سے ہونی چاہیے، تو اس لیے اس میں فرمایا کہ یہ زیادہ صحیح ہے۔ حدیث مبارک کے آخر میں جو فرمایا قال ابو عبد الرحمن، یہ مقولہ خود امام نسائی رحمہ اللہ کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی اپنے آپ کو کنیت کے ساتھ غائبانہ انداز میں ذکر فرمایا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے شاگرد شیخ ابن سنی کا یہ مقولہ ہو۔
اس حدیث مبارک سے ہمیں معلوم ہوا کہ استنجا کے بعد ہاتھ کو صاف کرنا چاہیے، یعنی استنجا کے بعد ہاتھوں کی صفائی ضروری ہے تاکہ نجاست کا اثر ختم ہو جائے۔ اسی طرح ہمیں زمین کے استعمال کا طریقہ بھی معلوم ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کی صفائی کے لیے زمین کا استعمال کیا، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ زمین ایک پاک اور مناسب جگہ ہے جو صفائی کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اس حدیث مبارک سے ہمیں پاکیزگی اور طہارت کی اہمیت کا علم ہوا۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ طہارت اور پاکیزگی کے اصولوں کی پیروی کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی عبادات جیسے نماز وغیرہ کے لیے جسمانی اور روحانی صفائی کو یقینی بنا سکیں۔ پانی کے ساتھ ہاتھ دھونے سے بسا اوقات ہاتھ سے بدبو نہیں جاتی تو مٹی پر ملنے سے بدبو ختم ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی چکنائی والی نجاست ہو تو چکنائی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ گویا کہ مزید طہارت کے حصول کے لیے آپ علیہ السلام نے مٹی کا استعمال کیا، اور آج کل صابن وغیرہ ملنے سے مقصد حاصل ہو سکتا ہے تو مٹی ضروری نہیں، کیونکہ مقصد تو پاکیزگی اور صفائی ہے، اس لیے صابن وغیرہ کے استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ کچھ شرمگاہ اور ہاتھ کا درجہ ایک نہیں، لہٰذا ہاتھ کی خصوصی صفائی ضروری ہے، کیونکہ ہاتھ کھانے پینے، قرأت قرآن اور وظائف میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہاتھ کی زیادہ صفائی کرنی چاہیے۔ اسی پر ہم اپنے آج کے سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں بھی ہم نے طہارت کے آداب پڑھے۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے درس کے سوالات کی طرف۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پینے کے دوران کس عمل سے منع فرمایا؟ اور دوسرا سوال، عضو تناسل کو دائیں ہاتھ سے نہ چھونے کی کیا وجہ ہے؟ اور تیسرا سوال، آج کے درس میں زمین کا استعمال کس مقصد کے لیے کیا گیا؟ امید ہے کہ آپ ان تمام سوالات کے بہترین انداز میں جواب دیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔